جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 19ویں کتاب گمشدہ شہزادی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ 11ویں شاہراہ شہر کی کشادہ ترین شاہراہوں میں سے ہے۔ شہر کے مختلف حصوں میں اس کی حیثیت مختلف ہے۔ کاروباری حصے میں اس پر دل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی۔ پھر ریلوے اسٹیشن کے قریب آئیے تو ٹریفک کا وہ ازدحام کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے کا ارادہ کرنے میں ہی 2-3 منٹ صرف ہو جاتے ہیں، اور 16ویں شاہراہ کے کراسنگ پر تو پیدل چلنے والے بدحواس ہو جاتے ہیں۔ یہاں انہیں ٹریفک ہی کی طرح چوراہے پر کھڑے ہوئے کانسٹیبل کے اشاروں کا پابند ہو جانا پڑتا ہے۔ 16ویں شاہراہ کے چوراہے سے 1 فرلانگ تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ پھر شہر کا کاروباری حصہ پیچھے رہ جاتا ہے اور بڑی بڑی رہائشی کوٹھیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جن کے سامنے چھوٹے چھوٹے پائیں باغ لہلہاتے ہیں۔ گو یہاں شہر کی سی ہما ہمی نہیں رہتی، لیکن اس کا شمار بھی شہر کے بارونق ترین حصوں میں ہوتا ہے، اور شہر کے اسی بارونق حصے میں وہ دلچسپ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ عمران اپنے بہترین ایوننگ سوٹ میں ملبوس چھڑی ہلاتا ہوا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کے لباس پر ایک شکن تک نہیں تھا۔ سخت کالر والی سفید قمیض بے داغ تھی اور گلے میں شوخ رنگوں کی ٹائی، لیکن چہرے پر برسنے والی حماقت، اس کے متعلق تو کہنا ہی فضول ہے۔ وہ چھڑی ہلاتا چلتا رہا، کبھی کبھی فیلڈ ہیٹ کا گوشہ یا ٹائی کی گرہ بھی سنبھالنے لگتا تھا۔ دفتن وہ ایک جگہ رک گیا اور کنکھیوں سے بائیں جانے والی عمارت کی نیم پلیٹ پڑی، پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ سورج ابھی ابھی غروب ہوا تھا۔ دھندلکے کا غبار زیادہ گہرا نہیں تھا۔ سڑک پر کاریں، سائیکلیں اور دوسری سواریاں دوڑ رہی تھیں، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ کسی لمحہ بھی سڑک پار کرنے میں کوئی دشواری پیش آتی۔ عمران نے ایک بوڑھے سائیکل سوار کو نظر میں رکھ لیا جو دوسری طرف سے آ رہا تھا۔ اس کے سینے پر بڑی سی سفید داڑھی لہرا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، عمران نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ بوڑھا سائیکل سوار اتر کر متحرانہ انداز میں عمران کو گھورنے لگا۔ وہ اس طرح روکے جانے پر کچھ خوفزدہ بھی ہو گیا تھا۔ اتنی لمبی داڑھی لگا کر سائیکل چلاتے شرم نہیں آتی؟ عمران نے کہا۔ جی؟ بوڑھے کی آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں۔ عمران نے وہی جملہ پھر دہرایا۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ بوڑھے نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں ڈھنگ کی باتیں کرتا ہوں، آپ بے شرم ہیں۔ آپ ہوش میں ہیں یا نہیں؟ بوڑھے کی آواز تیز ہو گئی۔ میں بالکل ہوش میں ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اپنی زبان کو لگام دیجئے۔ کیا میں گھوڑا ہوں کہ زبان کو لگام دوں؟ آپ یا تو داڑھی صاف کرائیے یا سائیکل پر بیٹھنا چھوڑ دیجئے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بوڑھا سائیکل ایک طرف پھینک کر مرنے مارنے پر آمادہ ہو گیا۔ کئی راہگیر ان کے گرد اکٹھا ہو گئے۔ بڑے میاں، ہوش کی دعا کرو، سائیکل پر اتنی لمبی داڑھی ظلم کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ابے چپ! بوڑھا حلق کے بل چیخا۔ پاگل معلوم ہوتا ہے، مجمع میں سے کسی نے کہا۔ تم خود پاگل، تمہاری 7 پشتیں پاگل۔ عمران اس پر الٹ پڑا۔ ہاتھ تیرے کی! ایک آدمی اس پر جھپٹا۔ عمران کا ہاتھ بھی گھوم گیا اور پھر اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا۔ وہ سب
عمران پر چڑھ دوڑے۔ عمران کسی نہ کسی طرح ان کے نرغے سے نکلا اور اسی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں جا گھسا جس کے سامنے یہ ہنگامہ ہوا تھا۔ برآمدے میں یورپین عورت 2 لڑکیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ممی مجھے بچاؤ! عمران چیخا۔ یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، مجھے مار ڈالیں گے۔ اور پھر وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر چڑھتے چڑھتے لڑک کر بے ہوش ہو گیا۔ لوگ کمپاؤنڈ میں داخل ہو جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بوڑھی عورت کی ڈانٹ سن کر پھاٹک پر ہی رک گئے۔ بھاگ جاؤ! وہ ہاتھ ہلا کر چیخی۔ پولیس کو خبر کرے گا؟ پولیس کا نام سن کر وہ ایک ایک کر کے کھسکنے لگے۔ بوڑھا باہر سے چیخ رہا تھا، میم صاحب یہ پاگل ہے۔ بھاگ! تم خود پاگل ہے، ہم پولیس کو فون کرے گا۔ بوڑھا بھی سائیکل اٹھا کر کھسک گیا۔ عمران اب بھی سیڑھیوں کے نیچے بے ہوش پڑا تھا اور دونوں لڑکیاں اس پر جھکی ہوئی تھیں۔ ایک لڑکی نے سر اٹھا کر کہا، ممی یہ بیچارہ کوئی شریف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ کوٹھی کے دیسی ملازمین بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ بوڑھی عورت کے اشارے پر وہ بے ہوش عمران کو اٹھا کر ایک کمرے میں لائے۔ بوڑھی عورت اس کے کوٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ ایک لڑکی نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ پتہ نہیں کون ہے۔ بوڑھی عورت تشویش کن لہجے میں بڑبڑائی، پھر یک بیک چونک پڑی۔ یہ کیا؟ عمران کی بائیں پسلی کے قریب ایک کارڈ پن کیا ہوا تھا۔ بوڑھی عورت جھک کر اسے بلند آواز میں پڑھنے لگی۔ اس شخص کا نام ٹونی ٹام ہلز ہے۔ یہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے۔ کبھی کبھی اس پر غشی کے دورے بھی پڑتے ہیں۔ اگر یہ کبھی ایسی حالت میں پایا جائے تو براہ کرم اسے بیکن اسٹریٹ کے ایلمر ہاؤس میں پہنچا دیجیے۔ یہ صرف ذہنی فتور میں مبتلا ہے، ویسے بالکل بے ضرر آدمی ہے، اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عام حالات میں آپ اسے انتہائی شریف اور سلیم الطبع پائیں گے۔ بوڑھی عورت نے سیدھے کھڑے ہو کر ایک طویل سانس لی اور لڑکیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ بیچارہ، ایک لڑکی نے سر ہلا کر مغموم لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ گیا اور وہ کارڈ اسے بھی پڑھنے کے لیے دیا گیا۔ اوہ! ڈاکٹر کارڈ پڑھ کر بولا، تب تو یہ ضروری نہیں کہ یہ جلدی ہوش میں آ جائے۔ وہ عمران کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ مرض دائمی ہوتا ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ حالات پر منحصر ہے، یہ ہمیشہ ایسی ہی حالت میں رہ سکتا ہے اور یادداشت واپس بھی آ سکتی ہے۔ اس قسم کے امراض دراصل حادثات کی بنا پر ہوتے ہیں اور حادثات ہی ان کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور 15 منٹ کے وقفے سے 2 انجیکشن دے کر چلا گیا۔ لڑکیوں کے چہرے مغموم تھے اور بوڑھی عورت بھی تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ دیر بعد کہا، پتہ نہیں ایلمر ہاؤس میں کون رہتا ہے اور اس کا فون نمبر کیا ہے؟ میرا خیال میں اسے ہوش میں آ جانے دیجیے۔ ایک لڑکی نے کہا۔ ہاں، بوڑھی عورت کچھ سوچتی ہوئی بولی، یہ بیلجیم کے سفیر کے فوجی اتاشی کرنل ڈیکسٹرلنگ کی کوٹھی تھی۔ ایما اور باربرا اس کی بیٹیاں تھیں اور بوڑھی مسز ڈیکسٹرلنگ تھیں۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں بڑی تندہی سے عمران کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ بار بار ان کی نظریں کلاک کی طرف اٹھتی تھیں، لیکن شاید اس وقت اس کی سوئیوں نے بھی گردش نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ باربرا جو ایما سے عمر میں بڑی تھی بار بار ٹھنڈی سانسیں لیتی۔ ایما بہت بے چین تھی، اس نے آج تک
کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا تھا جو اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہو۔ البتہ اس نے ایسے آدمیوں کے متعلق کئی رومانی کہانیاں ضرور پڑھی تھیں، شاید ایک آدھ فلم بھی دیکھی تھی۔ اس میں ایسے ہی کسی آدمی کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ آدمی بھی اسی فلم کے ہیرو کی طرح رومانٹک ثابت ہوگا۔ عمران کے خد و خال اسے بے حد پسند آئے تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد عمران کے پپوٹوں میں حرکت ہوئی اور وہ تینوں اس پر جھک پڑے۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ بلی کے بچے، پیارے بلی کے بچے، عمران نے کروٹ لے کر فرانسیسی زبان میں کہا۔ یہ کوئی فرانسیسی ہے؟ بوڑھی نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ اوہ! ایما کی آنکھیں چمکنے لگیں اور وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ فرانسیسی؟ باربرا نے دہرایا اور اس کی دلچسپی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ دفتن عمران اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تم لیٹے رہو تو بہتر ہے، بوڑھی عورت نے فرانسیسی میں کہا۔ میں کہاں ہوں؟ عمران نے کراہ کر پوچھا۔ مطمئن رہو، تم دوستوں میں ہو۔ تمہیں چند بدماشوں نے گھیر لیا تھا اور تم بھاگ کر یہاں آئے۔ ٹھہریے، عمران آنکھیں بند کر کے پیشانی پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ مجھے سوچنے دیجیے۔ آپ لیٹ کر سوچئے تو بہتر ہے، باربرا بولی۔ اوہ! عمران چونک کر بولا اور پھر چند لمحے باربرا کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد کہا، جی ہاں، مجھے لیٹ جانا چاہیے، میرا سر بہت شدت سے چکرا رہا ہے۔ عمران لیٹ گیا اور اس کی آنکھیں بند رہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں بہت نکاہت محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کچھ پئیں گے؟ باربرا نے پوچھا۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی۔ نہیں، تم تھوڑی برانڈی لے لو، نکاہت دور ہو جائے گی۔ شکریہ ممی، میں شراب نہیں پیتا، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے۔ باربرا نے گھنٹی بجائی۔ ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس سے پانی لانے کو کہا گیا۔ میرے ساتھ میرا بلی کا بچہ بھی تھا۔ عمران پھر اچھل کر بیٹھ گیا اور منہ سے اس طرح کی آوازیں نکالنے لگا جیسے بلی کے بچے کو بلا رہا ہو۔ نہیں، تمہارے ساتھ بلی کا بچہ نہیں تھا، ممکن ہے وہ سڑک ہی پر رہ گیا ہو۔ مسز ڈکسٹرلنگ نے کہا۔ تب تو میں وہیں جا کر اسے تلاش کروں گا۔ نہیں، تم لیٹو، میں نوکروں سے تلاش کراؤں گی۔ شکریہ ممی۔ عمران نے پھر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن اسی وقت ملازم پانی کا گلاس لایا۔ یہ پانی؟ ایما ہکلائی، وہ اچھی طرح فرانسیسی نہیں بول سکتی تھی۔ عمران اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پانی پی چکنے کے بعد وہ پھر لیٹنے لگا، لیکن پھر اس طرح سیدھا ہو گیا جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ تم ایلمر ہاؤس میں رہتے ہو؟ بوڑھی نے پوچھا۔ جی ہاں۔ کیا کرتے ہو؟ دن بھر یہی سوچا کرتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تم فرانسیسی ہو؟ میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، ویسے میں کئی زبانیں بول سکتا ہوں، لیکن فرانسیسی مجھے بہت پسند ہے۔ یہ زبان زیادہ رومانی کے ساتھ بول سکتا ہوں۔ سڑک پر جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ وہ میرا بلی کا بچہ چھین رہے تھے۔ ممی، مجھے میرا بچہ منگوا دو۔ بوڑھی نے مڑ کر باربرا سے کہا کہ وہ نوکروں سے بلی کا بچہ تلاش کرنے کو کہے۔ باربرا چلی گئی اور بوڑھی نے کہا، تم پھر بیٹھ گئے، لیٹ جاؤ۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ زیادہ لیٹنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔
عمران نے بچوں کے سے انداز میں کہا اور ایما پھر مٹھیاں بھیجنے لگی۔ نہیں، صحت نہیں خراب ہوگی، تم لیٹ جاؤ۔ اچھا، عمران نے سر ہلا کر کہا اور لیٹ گیا۔ تمہارا نام ٹونی ٹام ہلز ہے؟ مسز ڈیکسٹرلنگ نے پوچھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مسز ڈیکسٹرلنگ نے اسے وہ کارڈ دکھایا جو اس کی قمیض سے پن کیا ہوا تھا۔ اوہ، یہ مسز ہڈسن بڑی نیک عورت ہے، عمران بڑبڑایا۔ مسز ہڈسن کون ہے؟ ایما نے پوچھا۔ ایلمر ہاؤس میں اس کا بورڈنگ ہے نا، میں وہیں رہتا ہوں۔ میں جب بھی باہر جانے لگتا ہوں وہ یہ کارڈ میری قمیض سے پن کر دیتی ہے۔ تم بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہو؟ بوڑھی نے حیرت سے کہا۔ تمہارے والدین کہاں ہیں؟ پتہ نہیں، عمران نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر کہا۔ تم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کس ملک کے باشندے ہو؟ نہیں، پتہ نہیں، یہی تو میں بھی سوچتا ہوں، مگر شاید میں اسی ملک کا باشندہ ہوں۔ یہاں کی زبان بول سکتے ہو؟ ہاں، میں یہاں کی زبان بول سکتا ہوں۔ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کمرشل آرٹسٹ ہوں۔ آرٹسٹ؟ اوہ، ایما نے پھر مٹھیاں بھیج لی۔ پھر باربرا واپس آ گئی اور اس نے بتایا کہ بلی کا بچہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ عمران نے آنکھیں بند کر لیں اور چپ چاپ پڑا رہا۔ ایما باربرا کو اس کے متعلق بتانے لگی۔ مسز ڈیکسٹرلنگ باہر چلی گئی تھی لیکن لڑکیاں وہیں موجود تھیں۔ میں گر پڑوں گا، دفتن عمران نے آنکھیں کھول کر کہا۔ جی؟ باربرا نے چونک کر پوچھا۔ اوہو، معاف کیجیے گا، عمران خوابناک سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہوں۔ یہ غنودگی بھی بڑی واہیات چیز ہے۔ کوئی بات نہیں، باربرا بھی مسکرائی۔ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے تکلفی سے طلب کر لیجیے گا۔ مجھے دنیا کی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں سوائے رنگ اور برش کے۔ رنگ اور برش یہی میری زندگی ہے۔ میں زندگی کی عکاسی کرتا تھا مگر مجھے کمرشل آرٹسٹ بننا ہی پڑا۔ ایما اور باربرا خاموش رہیں۔ غالباً وہ سوچ رہی تھیں کہ جواب میں کیا کہنا مناسب ہوگا۔ دفتن عمران نے پوچھا، یہ آپ کی ممی تھی؟ جی ہاں، ایما بولی۔ اور پاپا بھی ہوں گے؟ جی ہاں، پاپا ہیں لیکن وہ اس وقت موجود نہیں۔ باربرا نے کہا۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر دردناک آواز میں بولا، میرے نہ پاپا ہیں اور نہ ممی، پتہ نہیں وہ دونوں کہاں چلے گئے۔ پھر وہ خاموش ہو گیا اور دونوں لڑکیاں ادھر ادھر دیکھ کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کے لیے بہت زیادہ مغموم ہو گئی تھی۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے سامنے کوئی ننھا سا بے بس یتیم بچہ پڑا ہو۔ او میرا بلی کا بچہ! عمران پھر اٹھ بیٹھا۔ وہ دیکھیے، آپ مطمئن رہیے، نوکر اسے تلاش کر رہے ہیں۔ باربرا بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اچھا؟ عمران نے کسی ننھے سے بچے کی طرح سر ہلا کر کہا اور پھر لیٹ گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।